السلام علیکم دوستو، یہ DHA اسلام آباد فیز 6 میں یہ کمرشل جگہ ہے اور یہ بالکل ایکسپریس وے کے اوپر ہے۔ یہ ٹوٹل ابھی جو رہ گئی ہے جگہ، یہ آبائی علاقہ ہے ان کا، وہاں پہ ان کا گاؤں ہے۔ دو شاہ ڈیم جو بن رہا ہے اسی کے نام کا یہ موزہ بھی دو شاہ ڈیم ہے، مطلب دو شاہ موزے کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، جس نام ڈیم جو ہے ان کے موزے کے نام پہ ہی بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 46 کنال جگہ ہے، پہلے 70 کنال تھی، کچھ اور انہوں نے بیچ دی ہیں، اور ایک سال پہلے تو یہ 350 کنال تھی۔ تو یہ بھی بک جائے گی، اس لیے اس کو آپ فیصلہ جس کو چاہیے، یہ آپ سوچیں کہ یہ صرف 1.5 کروڑ روپے کنال ڈیمانڈ کر رہے ہیں کمرشل جگہ کا، جبکہ DHA سے اگر آپ اس کی NOC لے لیں، اپروول لے لیں، آپ کی اگر جان پہچان ہے یا دوستی ہیں یا رشتہ داریاں ہیں تو آرمی افسروں میں، تو آپ اس کی ان سے اجازت لے لیں اور اس پہ اپنا پروجیکٹ کریں کمرشل کا، اور کمرشل کا بھی ہو سکتا ہے، گھر بنا کے بیچنے کا بھی ہو سکتا ہے، مطلب کمرشل بھی لازمی کریں، ظاہر ہے، لیکن کمرشل آپ کو پتہ ہے 8 مرلے کا کمرشل جو 2.5-3 سال پہلے دیا تھا وہ 5.25 کروڑ میں آلموسٹ دیا تھا۔ تو ابھی وہ کمرشل اگر کم از کم دیا تو 7 کروڑ میں 8 مرلے کا 40/45 کا، تو 7 کروڑ کا کم سے کم اس وقت مارکیٹ میں بکے گا۔ تو یہ آپ کو 1.5 کروڑ روپے پر کنال ہے، تو آپ اگر اس کو 8 مرلے کے 2 بھی کر لیں اور پرانے ریٹ بھی رکھیں تو 6 بھی اگر کریں تو 12 کروڑ روپے کنال آرام سے یہ جگہ بک جائے گی۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ صرف 1.5 کروڑ روپے کنال ڈیمانڈ ہے اس کی، اور ٹوٹل جگہ کتنی ہے 46 کنال DHA فیز 6 اسلام آباد میں۔ اس کی آگے جو یہ اس کو کمپلیٹ سنیں، کمپلیٹ بالکل سنیے گا، یہ ساری ویڈیو میرا یہ جو ویلاگ ہے سارا سنیں، اس پہ آخر میں ڈیٹیل اس کی اس کی ایگزیکٹ لوکیشن وہ بھی جو ہے وہ بھائی بتا رہا ہے، وہ سنیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا چینل اگر جو بھائی نہیں ہیں اس چینل پہ اور انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور جو پرانے ہیں جو سنتے ہیں اور ابھی انہوں نے نہیں کیا، وہ بھی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، اور اچھی چیز لگتی ہے تو لائک بھی کیا کریں اور کمنٹس کریں، لیکن صرف ڈیمانڈ نہ پوچھیں۔ ڈیمانڈ میں نے ابھی کر دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو پھر بھی لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، ویسے جس چیز میں ڈیمانڈ کر دوں اس کی بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کمنٹس میں، تو میں کہتا ہوں یار دیکھو میں بول دیتا ہوں پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں تو سنتے نہیں ہیں غور سے۔ تو آپ لوگ اس کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر کریں نا لازمی، دوست یاروں کے ساتھ۔ واٹس ایپ گروپ جو ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ، فیس بک ہے، انسٹا پہ جو یوز کر رہا ہے، ٹویٹر پہ کر رہا ہے، وہاں شیئر کریں، کیونکہ میں جو میسیج دے رہا ہوں وہ ہر ایک کے لیے دے رہا ہوں جن کے پاس تھوڑے پیسے ہیں، ایون کسی کے پاس اگر 3 لاکھ 5 لاکھ ہے اس کے لیے بھی میں چیزیں بتا رہا ہوں نا، اپنے مختلف اپنے ویلاگ میں، مختلف ویڈیوز میں۔ تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس لیے اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے اور دوست یاروں کے ریلیٹیوز کے کام آ جائے۔ تو یہ جو ہے آپ کو بڑھیا، اس کا آپ جو لیں گے تو اس کا ایک بار آپ لوگ NOC لے لیں، تو اس کے بعد باقی اس کو کیسے کام کرنا ہے وہ ہم آپ کو کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا پورا لے آؤٹ بنا کے کہ اس میں کمرشل کتنے پلاٹ ہوں گے، باقی اس میں سارے کمرشل بھی ہو سکتے ہیں، 40 کنال ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ جی مجھے آدھے آپ جو ہے وہ کمرشل کر دیں اور آدھے پہ آپ جو ہے وہ تھوڑے سے 10 مرلے کے جو ہے اس پہ گھر بنا کے تو بکنگ کر لیں تو اس طرح بھی بہت بہترین ہے۔ تو یہ میرے حال میں 1 مہینے پہلے جو ہے یہ 70 کنال تھا، ابھی یہ 46 کنال رہ گیا۔ میرے حال میں اگر کسی نے شاید 10-15 دن، ہو سکتا ہے 10-15 دنوں میں یہ بک جائے، کیونکہ یہ جگہ ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس ایک 28 کنال کا پلاٹ آیا ہوا ہے کمرشل DHA فیز 5 میں، اس کی NOC بھی اپرووڈ ہے، 14 اسٹوری کی ہائی رائز کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی اس کی ڈیمانڈ ہے 3.25 ارب روپے،
آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ 46 کنال کا ہے، اس پہ آپ ہائی رائز کا بھی بنا سکتے ہیں، کمرشل یہاں 2 پروجیکٹ اس طرح ہو سکتے ہیں، کئی ٹاور بن سکتے ہیں اس میں، 5 کنال کے جگہ پہ ایک ٹاور کر لیں تو آپ کے اس میں آپ دیکھیں کتنے بن سکتے ہیں۔ تو تھوڑی سی جگہ آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ آرام سے کچھ نہیں تو 6 ٹاور تو آرام سے بنا سکتے ہیں نا، باقی آپ جگہ چھوڑ بھی دیں اگر روڈ کے لیے تو 6 ٹاور بنا سکتے ہیں ہائی رائز کے۔ تو یہ کتنے ارب کا پروجیکٹ ہے؟ 3.25 ارب کی، اگر 28 کنال کی جگہ کی صرف پلاٹ کی ویلیو ہے تو وہ جمع کتنی کرے گا، اس میں کنسٹرکشن کرے گا تو کم از کم کچھ نہیں تو اس میں 3-4-5 ارب تو اس میں کنسٹرکشن میں خرچ ہو جائیں گے۔ 8 ارب وہ تو کم از کم یہ 12 ارب، کم از کم 12 ارب سے 14 ارب روپے ایک کا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے آپ کم از کم کچھ نہیں تو 4-5-6 ارب روپے آرام سے کما سکتے ہیں ایک بلاک سے۔ تو 6 بلاک کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ 25 سے 30 ارب روپے آرام سے آپ کما سکتے ہیں اس طرح۔ اور اگر کمرشل کریں وہ تو سارا کچھ میں بتا دوں گا آپ کو، ابھی میں اس ویڈیو میں تو پھر فائدہ نہیں ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کمپیریزن پرائس کہ کس طرح یہ کم از کم بک سکتا ہے۔ آپ کچھ نہیں تو اگر 6 بھی نہ لگائیں 5 بھی لگائیں تو وہ ٹکٹوں کی طرح بک جائے گا، ٹکٹوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ آپ نے صرف NOC لینا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ نے NOC کیسے لینا ہے، وہ مجھ سے آپ رابطہ کریں گے، پھر میں ظاہر ہے اس میں کچھ آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ایک بار آپ لے لیں جگہ، ٹھیک ہے، اگر آپ NOC لے سکتے ہیں، باقی سارا کام کرنا، پروجیکٹ کو کامیاب کرنا، مارکیٹنگ کرنا، بیچنا، سیلز اینڈ مارکیٹنگ، وہ ساری میری ذمہ داری، کوئی مسئلہ نہیں، میری کمپنی کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب میرا ادارہ کرے گا، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ کریں گے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مکمل اس کی جو ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا اس کی ڈیٹیل سارا کچھ اس کو آپ لوگوں کے لیے جو ہے اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، اس کی وہ ساری سروس ہم آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوگی، باقی تو میرے پاس ہائی رائز کے کافی پروجیکٹ ہیں، کافی جگہوں پہ ہیں، مختلف پلاٹ ہیں، اسلام آباد میں کامسا یونیورسٹی کے پاس بھی ہے، اور وہاں پہ گولڈرا والی سائٹ پہ بھی آپ کو مل سکتا ہے، پھر جناح گارڈن کے اندر ہے، پھر روات والی سائٹ پہ وہاں پہ ہے، پھر بحریہ میں ایک پروجیکٹ جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ آپ کو 1.5 ارب کا ہے، اور اس کی بھی NOC وغیرہ سارا کچھ کمپلیٹ ہے، اس میں آپ کو اس میں بھی گراؤنڈ پلس 18 ہے میرا خیال میں، وہ گراؤنڈ پلس 18 ہے جی، وہ میں نے اپنے مختلف ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، وہ آپ کو آدھی قیمت سے مل سکتا ہے، اور اس کی 40% بکنگ بھی جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ہے، موجود ہے، تو وہ بھی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کو صرف 80 کروڑ میں وہ پروجیکٹ ملتا ہے، وہ ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کے پاس 80 کروڑ ہے، تو وہ یہ پروجیکٹ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس طرح میں نے کلام والا پروجیکٹ بتایا ہوا ہے، اس میں 10-15 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے، اور اس میں بھی آپ کو آرام سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آپ کو 25 ارب روپے کی، اپنا 25 کروڑ کی بچت ہے، اس میں 10-15 کروڑ کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، تو شروع میں باقی میں آپ کو بتا دوں گا کیسے، ٹھیک ہے۔ میں نے کچھ ایکسپلین کیا ہوا اس ویڈیوز میں سے بات کی، تو ایک ویڈیو انشاءاللہ اور بھی اس کی کروں گا انشاءاللہ، تو وہ آپ لوگ جو ہے نا، تو اس طرح یہ پروجیکٹ ہے۔ پھر دبئی کا پروجیکٹ میں نے ایک کیا تھا، آپ لوگوں کا ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور انشاءاللہ یہ ہائی رائز کا ایک وہ پورا تھا پروجیکٹ، وہ پورا وہ بک رہا تھا، فار سیل تھا، تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ کروں گا۔ پھر ایک پروجیکٹ بھی آیا ہوا ہے، اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، جو لوگ ایک اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، جن کے پاس 4-5 کروڑ روپے ہے، 6 کروڑ روپے ہے، ٹھیک ہے، وہ انسٹالمنٹ میں دیں، پہلے آلموسٹ 50% دیں، باقی آپ انسٹالمنٹ میں دیں، تو یا 50% نہ بھی دیں، 20% پہ بھی ہو سکتا ہے، اور 50% دیں گے تو تھوڑی کنسیشن ہو جائے گی آپ کو۔ تو اور جو اپنا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دبئی میں، تو کم سے کم اگر پورا فل فلیج آپ کا اپنا پروجیکٹ ہو تو 10 ارب چاہیے، اور اگر آپ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں دبئی میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 5 ارب روپے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میرے پاس بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو کہ سستی مل رہی ہوتی ہیں،
پلاٹس ہیں اسلام آباد کے، پھر لاہور میں مل جائیں گے آپ کو سستی چیزیں، فیصل آباد میں مل جائیں گی، رقبے مل جائیں گے، فارم ہاؤس کے پلاٹ مل جائیں گے، فارم ہاؤس بھی مل جاتے ہیں لاہور سے لے کے فیصل آباد، سیالکوٹ، پنڈی، اسلام آباد، مری، بارہکو، ہر طرف آپ کو مل جائیں گے۔ اور کوئی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں اگر پوری مطلب راولپنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں، پاکستان میں کہیں پہ بھی، اور جو اوورسیز پاکستانی باہر ان کی باہر کوئی پراپرٹی ہے تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بھیجیں اور اس کی پکچر بھیجیں، میرے ساتھ شیئر کریں میرے نمبر پہ، ہم وہ بھی بھیج دیں گے۔ دنیا میں یورپ میں کہیں پہ ہے، آسٹریلیا میں ہے، کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، فرانس میں ہے، کہیں بھی ہے تو وہ بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ لینا چاہتے ہیں باہر تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں۔ دبئی میں، دبئی کے علاوہ جو میں نے ملکوں کے نام لیے ہیں وہاں پہ اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی ہم آپ کو پراپرٹی لے کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دبئی میں تو شروع کیا ہے، باقی جو ملک ہم بتا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر اپنی ویڈیو میں، ہالینڈ میں بھی، انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں، اور بہت جلد انشاءاللہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں پہ کوئی اچھا پروجیکٹ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ باقی ابھی کوئی چیز لینی ہے تو وہ ہم آپ کو لے کے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے بھی رابطہ کریں۔ اور کوئی یہاں پر کوئی پلازے وغیرہ بیچنا چاہتے ہیں، فارم ہاؤس ہے، گھر ہے، وہ ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پکچر ویڈیو شیئر کریں۔ اور بنوانا چاہتے ہیں اگر کوئی پلازا، گھر، فارم ہاؤس کچھ بھی تو تب بھی بتائیں۔ کوئی پیٹرول پمپ، ہوٹل، ریسٹورانٹ، کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں تب بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ اور 40% سے لے کے 100% تک، 40% سے 100% تک اگر پروفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں۔ اور یہ پلازے وغیرہ جو ہے، کوئی لوگ پلازا مجبوری میں لیتے ہیں کہ ان کو اور کوئی اور بزنس نہیں کر سکتے تو وہ چاہتے ہیں ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم از کم پورے ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو میرے پاس مختلف پلازے ہیں، مطلب 8-10 کروڑ والے بھی ہیں، اس کے 50 کروڑ والے بھی ہیں، 40 کروڑ والے بھی ہیں، 25 کروڑ والے بھی ہیں، 1 ارب والے، 1.5 ارب والے، 3 ارب والے، اس سے بڑے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام آباد میں آپ سمجھیں کہ وہ جو آپ کا جینا سپر کا سب سے بڑا پلازا ہے وہ بھی ہمارے پاس ہے، صوفہ گولڈ جو ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا رینٹ 22 کروڑ روپے آ رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ باقی بلیو ایریا میں بھی ہیں ہمارے پاس پلازے، F10 میں بھی ہیں، F11 میں بھی ہیں، تو ہر طرح کی چیز ہے۔ تو آپ لوگ رابطہ کریں۔ یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا، زیادہ تر لوگ جو پلازے میں کرتے ہیں یا گھر لے کے رینٹ لیتے ہیں، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ کوئی پروفٹ نہیں ہے، یہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک بالکل آرڈنری سی انویسٹمنٹ ہے جو بہت ہی لے مین لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ خود سوچیں کہ جو آپ لوگ ریٹرن لیتے ہیں کتنے سالوں میں آپ نے پیسے ڈبل کریں گے۔ تو 1.5 ارب کا پلازا لے کے اگر رینٹ آپ کو جو ہے وہ مشکل سے 50 لاکھ آ رہا ہے تو آپ اس کو کتنے عرصے میں ختم کریں گے بتائیں؟ اس کو 6 کروڑ روپیہ 1 سال کا، تو کتنے سال بعد یہ آپ کا پیسہ صرف جو ہے نا وہ ڈبل ہوگا۔ تو یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اگر پیسے جو ہے میکسیمم میں کہتا ہوں کہ 3 سال میں اگر آپ کے پیسے نہیں ڈبل ہو رہے تو وہ آپ بزنس نہیں کر رہے، تو یہ تو کوئی بزنس ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ایک انسان کی وہ پیاس لگتی ہے نا تو وہ 1 گلاس پیے گا، 2 پیے گا، پھر اس کی جو ہے نا وہ تاثیر کم ہونے، اس کی وہ شدت کم ہو جائے گی پیاس کی، تیسرا پیے گا، چوتھے پیے گا، وہ کہے گا بس یار بس، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد زیادہ پیے گا تو وہ پھر اس کو نقصان دینا شروع ہو جائے گی، ریورس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں، پراپرٹی میں بھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اوپر جا رہی ہے جاتی جائے گی، اوپر جا کے اس نے نیچے بھی آنا ہے۔ تو اس سیچوریشن پوائنٹ سے پہلے جو ہے وہ انسان کو نکلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ 100% تک کیوں جاتے ہیں بھائی؟ جو 80% ہو جائے، 70% ہو جائے، عقل مندی ہے میکسیمم آپ 70% تک ہو تو نکل جائے، کیونکہ آگے جو خرید رہا ہے وہ اس کو بھی تو کچھ ملے نا، وہ بھی تو، اس کو بھی پیسے جو اتنے لگا رہا ہے، کروڑوں لگا رہا ہے یا اربوں لگا رہا ہے، تو اس کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ وہ بھی کوئی 10% 20% کما لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ زیادہ عقل مندی یہی ہے کہ 60-70% تک ایک چیز پہنچ جائے، تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پوائنٹ کون سا ہے کہ یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی 60-70% ہو گیا ہے۔ وہ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، ہماری ظاہر ہے میری ریسرچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میری طرح کے اور لوگ بھی ہوں گے جن کی اتنی ریسرچ ہوگی، ہو سکتا ہو مارکیٹ میں، کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن مجھے آج تک کوئی بندہ ایسا ملا نہیں جو بتا دے کہ ہر چیز کی لمٹ کیا ہے۔ تو بس یہ اللہ پاک نے، کہ اللہ پاک کا خاص احسان ہے، فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک ظاہر ہے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے مجھے، میرے دوسرے چینل بھی ہیں جس میں گولڈ کرنسی کی بات کرتا ہوں، اکثر اس میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں نے کافی کی ہوئی ہے، اور وہ جو بھی اب تک میں نے جتنی پریڈکشن کی، اللہ کا شکر ہے 99% تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اسٹاک مارکیٹ میں ایڈوائز کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی یہ فضل ہوتا ہے، اللہ نے دی ہوتی ہے صلاحیت۔ تو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو اچھا ڈاکٹر اللہ نے بنائی، بائی برتھ ہوتا ہے وہ، تو اس سے اچھا تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا پھر، یہ بات ہے۔ تو اس طرح انجینئرس ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، لائرس ہوتے ہیں، ٹیچرس ہوتے ہیں، تو اس طرح ہے۔ تو بزنس مین، اب اللہ پاک نے مجھے بزنس مین بنایا، اور میں ظاہر ہے اس کو، ان چیزوں کو، میری جو آبزرویشن ہے وہ اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ بہتر دی ہے، لوگوں سے زیادہ بہتر دی ہے۔ تو میرے انویسٹر آ کے یہ بات کہتے ہیں، میں خود نہیں کہہ رہا کہ میرے انویسٹر ہی کہتے ہیں، اور میں ظاہر ہے جس چیز پریڈکشن کرتا ہوں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو باقی ظاہر ہے ہم لوگ جو کیوں کرنٹ افیئرس پہ بھی ہمارے گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ سبجیکٹ ہی پڑھے ہوئے ہیں، اکانومی فائنانس بھی پڑھی ہوئی ہے، تو دونوں سبجیکٹس ہیں۔ تو وہ کیونکہ ہمارا وہ انٹر لنک ہے نا بزنس کے ساتھ، دنیا کے حالات کا اگر نہ پتہ ہو تو پھر ہم لوگوں کو صحیح ریکمینڈ ہی نہیں کر سکتے، اسٹاک مارکیٹ، گولڈ ہم نہیں بتا سکتے۔ تو وہ ریزنس ہوتے ہیں، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ پھر رابطہ کریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ یہ لازمی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو میرے ویورس ہیں، پاکستانی بھائی رہتے ہیں، وہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں، جو انویسٹمنٹ کوئی کر چکے ہیں، یا یہاں پر کوئی کسی سوسائٹی میں کر چکے ہیں، کہیں بھی کر چکے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی سوسائٹی میں نام نہیں لے رہا، کوئی بھی سوسائٹی ہے پورے پاکستان میں، تو آپ مجھ سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ یار ہمیں کوئی فائدہ ہے اس کو رکھنے کا؟ کیوں بہت سی ایسی سوسائٹیاں جہاں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کئی سالوں سے، اور اگر آپ نے ابھی لیا ہے کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے لیا تب بھی پوچھ لیں، اور اگر لینا چاہ رہے ہیں تب بھی ایک بار انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے پوچھ لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا اس کے، آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، میں ہمیشہ صحت کی بات کرتا ہوں، کیونکہ صحت سب سے قیمتی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے جو انسان کو دی ہے، تو نعمتوں میں وہ صحت سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ صحت اچھی ہوگی تو آپ زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، اللہ کی نعمت سے پوری طرح جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں۔ تو اگر صحت اچھی نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، یہ بات ہے۔ اس لیے میں صحت کی اور وہ چیزیں بتاتا ہوں، کہ بہت سی چیزیں بتاتا ہوں، اور اسی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں کہتا، پھر لوگ کہیں گے یار یہ ہیلتھ چینل تو نہیں ہے نا، تو اس لیے میں کہتا ہوں مزید اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں پڑھتا رہتا ہوں، اور ظاہر فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پھر دوست یار ہوتے ہیں مختلف، اتنے ڈاکٹرز دوست ہیں، اور میں پڑھتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ جو چیز پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں اسے دوسروں تک پہنچاؤں، اور یہ بیسکلی ہم پہ جو ہے یہ اوبلیگیشن بھی ہے، فرض بھی ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو علم کا تو پھر ہی علم ہوتا ہی وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ جی دل بھائی، یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے جو ہم یہ بھی کراس کریں گے نا اس کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو آپ کا یہ یہاں سے سٹارٹ کیا ابھی انہوں نے، ہماری لینڈ ہے یہاں پہ۔